آج کی ہماری گفتگو کا تعلق اسلام کے تاریخی پس منظر کے ساتھ ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے خلفائے راشدین۔ آج کی اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ کو بہت سی بنیادی باتوں کا علم ہوگا، بالخصوص مستشرقین نے اسلام کے خلاف بہت سے محاذ کھولے اور اینٹیلسٹ انٹرنیشنل لیول پر ایک ایسا فتنہ بن کے ابھرا کہ مغربی افراد نے مشرقی علوم پر دسترس حاصل کرنے کے بعد کبھی قرآن پر تنقید کی، کبھی حدیث پر، کبھی سیرت طیبہ پر اور کبھی اسلام کی تاریخ پر۔ آج جس تیزی کے ساتھ اسلام کے خلاف یہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اس میں وہ پاک ہستیاں، وہ گروہ جس کی برکت سے اسلام کی اصل تصویر ہم تک پہنچی ہے، ان ہستیوں کے بارے میں بھی تاریخی سوالات اٹھا کر ان ہستیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے؟ وہ پاک ہستیاں جن کے دم قدم سے اسلام کی بہاریں ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کی عملی تفسیر دنیا کے سامنے ابھر سکی۔ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی دور میں اسلام اس طرح پنپ نہ سکا جیسے اسلام کی عظمتیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھنی چاہیے۔ اس کی وجہ قریش مکہ نے ہر راستے پر اسلام کے خلاف ایک محاذ کھول دیا۔ 13 سالہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طرح طرح کے مصائب اور تکالیف اس انداز میں ڈھائی گئیں۔ کون سا ایسا ظلم تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پاکیزہ صحابہ پر نہیں کیا گیا؟ 13 سالہ مکی دور کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ 10 سالہ مدنی دور میں کفار مکہ پھر بھی چین سے نہ بیٹھے۔ کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی احزاب ہے، کبھی غزوہ خندق ہے، کبھی تبوک ہے، کبھی فتح مکہ اور کبھی غزوہ خیبر۔ یہ سارے معاملات چلتے رہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کے ان سارے معاملات میں بڑے آسن انداز میں اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے گئے، جس کا فائدہ کیا ہوا؟ 10 سالہ مدنی دور میں احکام اللہ کی طرف سے عطا ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 لاکھ مربع میل تک اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ 10 سالہ دور میں اسلامی ریاست کی جو خوبصورت تصویر تھی وہ امت کے سامنے آئی، لیکن ابھی بہت سے احکام پریکٹیکلی دنیا کے مختلف گوشوں میں نافذ نہ ہوئے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زاری دنیا سے وصال ہوا۔ اس کے بعد 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور ہے۔ کتنا عرصہ؟ 30 سالہ۔ اسلام کی عملی تفسیر کو
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا، صحابہ کرام نے تقریباً آدھی دنیا پر سرکار کی دی ہوئی اس تصویر کے مطابق اسلام کو پھیلا دیا، آدھی دنیا پر تقریباً۔ تو گرامی حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلفاء جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں، جس کو جتنا سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا وہ اتنا ہی چمکدار بنا، جس طرح چاند چمکتا ہے اور ستارے اس روشنی سے جگمگا رہے ہوتے ہیں، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے۔ تقریباً ان کی تعداد 1,40,000 ہے، تقریباً بعد نے 1,24,000 بھی لکھا، کہ یہ صحابہ تھے جو ہمارے آقا کی تربیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ تھے۔ اب یہ پیغام حق پہنچانے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب ہوا ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ان میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، 2-2.5 سال مدت خلافت۔ دوسرے خلیفہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، 9 سال کچھ مہینے دور خلافت۔ پھر تیسرے خلیفہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، 12 سال کچھ مہینے دور خلافت۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جن کا دور خلافت تقریباً 4 سال، اور آخر میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے شامل کریں تو 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں جی؟ خلافت راشدہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اشارتاً اس خلافت کا ذکر بھی فرمایا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بچپن میں بھی ساتھ، لڑکپن میں بھی ساتھ، جوانی میں بھی ساتھ، زندگی کے ہر لمحے میں ساتھ، یہاں تک کہ بڑھاپا بھی، آج مزار میں بھی سرکار کے ساتھ ہی ہے۔ معیت کو ذکر کیا۔ نمبر 2، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت، مراد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تراہم رکعان سجدا، تو کبھی سجدے میں دیکھے کبھی قیام میں دیکھے، مراد مولا علی ہیں۔ چاروں کی ترتیب بھی ذکر ہو گئی، پتہ چلا یہ فیصلے رب نے ازل سے کر دیے تھے۔ آپ دیکھیے ان کا وصال اور ان کی شہادت ترتیب کے ساتھ ہے، اور یہ ترتیب جو ہے اشارتاً پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کی اس آیت میں ذکر کی۔ اب جو احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے، ابھی عرب کے قریب قریب قبائل تک وہ آخری احکام پہنچے تھے کہ سرکار کا وصال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات کو عملی طور پر کس نے نافذ کیا؟ یہی خلفائے راشدین ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میرا طریقہ، میری سنت کا پکڑنا بھی ضروری ہے، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اور ان کی اتباع کرنا اور ان کی سنت کو اپنانا بھی تم پہ لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو احکام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری ایام میں صحابہ تک منتقل کیے، ابھی 10 لاکھ مربع میل تک پہنچے نہیں تھے،
وہاں کون سا کوئی ٹیلی ویژن تھا، ریڈیو تھا کہ فوراً وہ پھر احکام کی پریکٹیکل جو صورتیں تھیں وہ خلفائے راشدین کے دور میں قانونی حیثیت کے ساتھ ایک لا کی حیثیت سے بنتی گئیں۔ اس طرح پورا نفاذ ان خلفائے راشدین کے دور میں ہوا، جن میں سب سے پہلے جس نے اس امت کے سفینے کو ڈوبنے سے بچایا ہے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل۔ اب آئیے، اب میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ خلافت راشدہ کیا ہے؟ خلافت کا معنی ہوتا ہے جی جانشینی، کسی کی جگہ پہ اس کے بعد بیٹھ جانا، اسے کہتے ہیں خلافت۔ خلافت ایک ڈیزگنیشن ہے، خلافت ایک منصب ہے، جو اس منصب پہ بیٹھے اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ۔ اور اس کی جمع ہے خلفاء۔ اس کی جمع کیا ہے؟ خلفاء۔ ان کو خلفاء راشدین کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مطلقاً صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے اولئک ہم الراشدون۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا فرمایا؟ سارے ہدایت یافتہ۔ اولئک ہم الراشدون۔ اولئک اس میں اشارہ ہم ضمیر ہے، ضمیر اور اشارہ ملے بلاغت کے قاعدے کے مطابق اثر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت اگر دیکھنی ہو تو ان پاک ہستیوں کے دامن سے وابستہ ہو کے دیکھ لو۔ اس لیے ہم خلفاء کے ساتھ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ خلفائے راشدین۔ اب یاد رکھیے خلافت کے معنی تو ہوئے جانشینی، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امام۔ اب خلافت میں یا خلیفہ اور امام میں کیا فرق ہے؟ خلیفہ اور امام یہ ملٹی ڈائمنشن سمجھے دو چیزیں ہیں۔ منصب ایک ہے، ڈائمنشن دو ہے۔ منصب کیا ہے جی؟ ایک، ڈائمنشن کتنی ہے؟ دو۔ جیسے آپ کی مسجد میں ایک قاری صاحب ہے، وہ مدرس بھی ہیں اور امام بھی ہیں، منصب ایک اور ڈائمنشن کتنی ہوئی جی؟ دو۔ ایسے ہی خلیفہ اور امام جدا جدا چیز کا نام نہیں، ڈیزگنیشن ایک ہے، ڈائمنشن کتنی ہوئی؟ دو۔ خلیفہ اور امام کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے سے پہلے کے لیے، جو اپنے سے پہلے کا قائم مقام ہو وہ خلیفہ ہے، اور اپنے سے بعد والوں کے لیے امام اور پیشوا ہے۔ تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ کیا بنے؟ خلیفہ، اور پوری امت کے کیا بنے؟ امام اور پیشوا۔ اس طرح خلیفہ اور امام، اس کے اندر ڈیزگنیشن منصب ایک ہے، اور اس ڈیزگنیشن اور منصب کی دو ڈائمنشن بن گئی، ایک خلیفہ اور امام، لیکن ایک ہی منصب کی دو ڈائمنشن ہے۔ پہلے جس کے اعتبار سے ہیں وہ خلیفہ، اور اپنے سے نیچے رعایا کے لیے کیا بن گئے؟ امام۔ تو گرامی حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث اکثر ہم ختم نبوت کے موضوع پر بھی ذکر کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سے پہلے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے، ان کے پیغمبر سیاست کرتے تھے، جب ایک پیغمبر فوت ہو جاتا اس کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا گیا، لیکن اب پیغمبری ختم ہو گئی، اب تمہارے بعد جو بھی آئیں گے وہ نبی بن کے نہیں بلکہ خلیفہ بن کے آئیں گے۔ اب میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا خلافت پیغمبری کی نیابت کا نام ہے۔ پیغمبری کی نیابت اور جانشینی کا نام کیا ہے؟ خلافت۔ اور نبوت کے بعد اسلام میں سب سے بڑا درجہ ہی خلیفہ کا ہے، اسی لیے خلفائے راشدین کا خصوصی مقام ہے، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جملہ غور سے سنیے گا، جن امور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں اور آپ کی حدیث میں
کوئی واضح فیصلہ موجود نہ ہو، پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی واضح طور پر حکم موجود نہ ہو، یعنی ہمیں قرآن میں نہ ملے، ہمیں حدیث میں نہ ملے، تو پھر اس صورت میں جو خلیفہ وقت فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کو دل سے ماننا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ لہذا بہت سے امور ایسے پیش آئے جن کے بارے میں واضح دلیل قرآن سے نہ ملی، حدیث سے نہ ملی، جو خلفائے راشدین نے فیصلہ کیا سب نے اپنی گردن جھکا کے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا طریقہ پکڑنا اور جو مجھ سے پہلے ہیں ان کا طریقہ پکڑنا۔ اور خلفاء راشدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اعلیٰ ترین جذبہ اپنے دل میں رکھنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے صرف ظاہری حیثیت کو نہیں دیکھا گیا بلکہ روحانی اور علمی کمال بھی دیکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور صحبت کے فیض کو سب سے زیادہ پانے اور فیض حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی دیکھا گیا۔ لہذا اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہین حیات میں جنہوں نے سب سے زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب پایا، سرکار ابتدائی دور میں ان کے گھر جاتے اور گھنٹوں گفتگو ان کے ساتھ چلتی، راتوں مشورے چلتے، جو بات بالکل خاص کسی کو کرنا ہوتی وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے۔ جب یہ ساری چیزوں میں وہ افضل ہوئے تو سب صحابہ نے، سب اہل بیت نے مل کر ان کو اپنا پہلا خلیفہ راشد تسلیم کیا، جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ان کی سیاسی اور انتظامی استعداد، ان کی یہ صلاحیت، ان کا روحانی اور علمی فیض، ان کے اخلاقی فضائل اور مناقب کسی بھی اعتبار سے جب دیکھے جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جن کے پیچھے نماز پڑھی ہو، جن کو خود سرکار نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہو، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے محاذ میں آگے بھیجا ہو، جن کو سرکار نے 9 ہجری میں پہلا حج کرنے کے لیے امیر حج بنایا ہو، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی مسائل کے اندر سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ دیتے ہوئے ان کی رائے کو سب سے آگے رکھا ہو، جو فضائل میں بھی آگے، علم میں بھی آگے، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کی صحبت کی وجہ سے ان کی ذات میں یہ وصف رکھا کہ پروردگار نے عطا فرمائی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، کسی نے حضرت مولا علی سے پوچھا کیا سرکار نے کسی کو خلیفہ بنایا؟ آپ نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر ابو بکر صدیق؟ فرمایا اس لیے سرکار نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو بنایا، ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی ابو بکر کو بنا لیا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر خلافت راشدہ پر جو ہستیاں فائز ہوئیں وہ تمام کے تمام صحابہ و اہل بیت کی مشاورت سے تھیں، اور اقامت دین کے لیے ان پاک ہستیوں نے خلافت کا منصب سنبھال کر جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ لہذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد معاملات پیدا ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیارے انداز میں حل بھی کر دیا۔ خلافت راشدہ کے آپ لائق تھے۔ لشکر اسامہ کو آپ نے روانہ کیا، منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی، مرتدین کے فتنے کا کلا کما کیا، ختم نبوت پر اٹھنے والی سوچوں کو کاٹ کے رکھا، اور آپ نے پوری دنیا میں واضح کر دیا کہ اگر ملک شام کے محاذ پر معاملہ ہو تو خالد بن ولید جا رہے ہیں، اور اگر جھوٹے نبی کا معاملہ ہو تو یمامہ کے میدان میں ہزاروں صحابہ کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دے رہے تھے۔ اور پھر آپ کی وہ خوبصورت استعداد تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو یہ مقام ملا کہ جو راہیں حضرت ابو بکر صدیق نے 2.25 سال میں ہموار کی، پھر آپ خلیفہ راشد منتخب ہوئے اور آپ نے 10 سالہ دور میں اس طرح اسلام پھیلایا کہ غیروں نے لکھا اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں دین اسلام ہوتا۔ فوج کا محکمہ قائم کیا، ترسیل کا محکمہ قائم کیا، بیت المال کا بہترین آپ نے طریقہ قائم کیا۔ جو مائنورٹیز تھے، غیر مسلم اقلیتوں کو جو معاشرے میں رہنے والے تھے، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا۔ جو دوسرے ممالک کے غیر مسلم تھے ان کے ساتھ کانٹریکٹ اور معاہدہ کرتے ہوئے ان کو ان کے حقوق دے کر وہاں بھی اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ یہ آپ کی سیاسی بصیرت تھی، تدبر تھا، اور اللہ رب العزت کا خوف اتنا دل میں غالب تھا، خود پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ اس لیے مسلمان کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، اور مومن کو یہ جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ آج یہود و نصارہ کی سازش سے ہمارے اوپر طرح طرح بیماریوں کے خوف بھی ڈال دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بادشاہ نے تحفے میں چند چیزیں بھیجی، خوشبو بھیجی، اور اس وقت تحفے میں لوگ جو جس طرح تلوار بھیجتے تھے تو زہر کی ایک شیشی بھیجی، اور وہ بندہ جب دینے کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا بھی کہاں ہے آپ کے بادشاہ، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں، ہمارا امیر ہوتا ہے۔ کہا آپ کے امیر کہاں ہے؟ کہا وہ جو مسجد نبوی کا گارا اپنے پاؤں سے گوندھ رہے ہیں وہی ہمارے امیر ہیں۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی کی لپائی کے لیے مٹی ڈال کر اس کو پاؤں سے گوندھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا، آپ نے اجنبی کو دیکھا، پوچھا ہاں بھائی، کہا جی فلاں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، تو اس نے آپ کے لیے تحفے بھیجے ہیں۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا جی یہ دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو ہے۔ آپ نے کہا اچھا لاؤ، انہیں خوشبو دی۔ آپ نے ڈھکن کھول کے مٹی میں ڈال کے کہا دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو دنیا کی سب سے پاک جگہ پہ لگنے کے قابل ہے۔ ساری خوشبو مٹی میں ڈال دی، پھر گوندنے لگ گئے۔ کہا جی ایک شیشی ہے، اگر کبھی کسی دشمن سے آپ کا مقابلہ ہو، اس کا ایک قطرہ صرف تلوار پہ ڈال دے، اس کے بعد وہ تلوار لے کے جو میدان میں اترے گا، جس کو تلوار لگ بھی گئی، زخم بھی آ گیا، وہ بھی مر جائے گا۔ آپ نے کہا لاؤ۔ آپ نے وہ پکڑی اور ڈھکن کھول کے بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھتے ہوئے ساری پیچھے پی گئے، ساری پی گئے ہیں۔ کرونا سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، وہ 50 کرونے اس میں، اس سے بھی زیادہ سخت، اور میں ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ بھی پڑھا، پوری شیشی پی گئے۔ اب وہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے رسے کبھی ابھی گرے، آپ ابھی گرے۔ آپ نے آرام سے گارا بھی گوندا۔ وہ بندہ 3 دن مسجد نبوی میں پاس پاس پھرتا رہا، انتظار کرتا رہا اب آپ کے وصال کی خبر آئے۔ جن کو رب قدوس نے یہ تقوی طہارت دیا ہو وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ رب کے حکم سے دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پوری مسجد نبوی پہ گارا کے ساتھ، یہ خلیفہ تھے ہمارے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اتنا خوبصورت نظام بنا دیا کہ آج بھی برطانیہ میں برٹش لا میں عمر لا کے نام سے قانون آج بھی موجود ہے۔ وہ پاک ہستیاں، اس لیے گرامی قدرات یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں جگہ دے دیں گے، یعنی زمین کے اندر ان کو ہم ٹھہراؤ دیں گے، خلافت کے منصب پہ، حکومت کے منصب پہ وہ فائز ہوں گے، اور ان کا کمال یہ ہوگا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز بھی قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ بھی دیں گے، وامروا بالمعروف، وہ نیکی کا حکم بھی دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور وہ برائی سے بھی روکنے والے ہوں گے۔ اسی لیے اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ڈیزگنیشن، یہ وہ منصب ہے جس پر بیٹھ کر ہر طرف راہ ہدایت کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ اسی لیے پھر یہی وہ لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان خلفائے راشدین کے لیے، خلافت راشدہ پہ فائز ہونے والی ان ہستیوں کے لیے کئی مقام پر فضائل ذکر کیے، اور اشارتاً بھی سرکار نے بتایا کئی مقام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ جی فلاں چیز دے دیں، آپ نے فرمایا کل آنا۔
اس نے کہا اگر میں کالا ہوں اور آپ نہ ہوں، فرمایا میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، یہ اشارتاً سرکار سمجھا رہے تھے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیا تم پہلے شخص نہیں ہو جو میری امت میں سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہو گئے؟ تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہو، غار میں بھی سرکار کے ساتھ، حوض کوثر میں بھی سرکار کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گزشتہ امتوں میں محدثین ہوا کرتے تھے، فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ۔ قرآن کی 21 آیتیں اللہ نے فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اتاری ہیں۔ کتنی جی؟ 21 آیتیں خلفائے راشدین میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ ایک نے کہا ایسے کر لیں، ایک نے کہا ایسے کر لیں۔ جیسے حجر اسود کے والے سے مکہ فتح ہوا تو جتنے بت تھے ٹوٹے ہوئے اٹھا اٹھا کے پتھر باہر پھینک رہے ہیں، تو ایک بندہ مقام ابراہیم کے والے سے یہ روایت آتی ہے کہ یہ جو پتھر تھا ابراہیم علیہ السلام جس پہ کھڑے ہوئے، اس کے والے سے ایک بندہ اٹھا کے لے آیا، اس کو کیا کریں، پھینک دیں؟ کسی نے کہا جی ادھر رکھ دیں، کسی نے کہا ادھر۔ عرض کیا پیارے آقا میری رائے ہے اس کو بیت اللہ کے سامنے اس طرح صحن حرم میں لگاؤ جس کی بھی نظر آئے یہ اس پر پڑے اور جس کی بھی گردن جھکے مقام ابراہیم پر ہی جھکے۔ یہ رائے ہے۔ جب رائے پیش کی تو ادھر سے اللہ نے قرآن کی آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ اللہ کو عمر کی رائے بڑی پسند آئی، اس مقام ابراہیم کو صحن حرم میں لگا دیا جائے۔ آپ طواف کر کے عمرہ یا حج کا نفل کدھر پڑھتے ہیں؟ مقام ابراہیم پر۔ یہ تو ایک آیت ہے نا، 21 آیتیں اللہ نے فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اتاری۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں میں اس سے کیوں نہ شرماؤں۔ یعنی ایک دن سرکار بیٹھے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نوٹ کیا، ایک صحابی آئے، سرکار اپنی وضع پہ بیٹھ رہے، پھر دوسری مرتبہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سرکار سیدھے ہو کے بیٹھے اور اپنے کپڑا وغیرہ پنڈلی سے ہر چیز ٹھیک کر لی، جب چلے گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی بھی تو لوگ آئے لیکن آپ عثمان غنی کے آنے پر اپنی وضع کو چینج کر کے بیٹھ گئے۔ فرمایا میں اس سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ فرمایا ہر پیغمبر کے رفیق ہوتے ہیں، جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے ساتھ تم کو وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام پر جب یہ کہا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ رَایَةَ غَدًا، کل جھنڈا اس کو دوں گا، یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اللہ اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور اگلے دن جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے بارے میں ارشاد فرمائی اور ان کی عظمتیں ذکر کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو متعدد مواقع پر اپنی جگہ امام بنایا، حضرت عمر فاروق کو بعض غزوات کا امیر بنایا، صدقات مدینہ کا عامل مقرر کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صلح حدیبیہ کے زمانے میں اپنا سفیر بنایا، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یمن کا قاضی مقرر کر کے بھیجا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کیے ان کے زمانے میں پورے ہوئے۔ نماز قائم ہو گئی، زکوٰۃ کا نظام بنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا اِن مکناہم فی الارض کہ اللہ زمین میں ان کو ٹھہراؤ دے گا۔ پروردگار نے وعدہ کیا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم کہ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا، اور پھر یہ ہوا کہ پھر یہ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت سارے مغلوب ہوئے، اللہ نے دین اسلام کو ہر جگہ پہ غالب فرما دیا۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس دین کو غالب کیا۔
1000 سال تک مسلمان غالب رہے، اور یہی وہ غلبہ تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پھر اسلام پھیلا۔ اور پھر یہ پاک ہستیاں جنہوں نے خلافت راشدہ پہ فائز ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عملی صورت کو پریکٹیکلی نافذ کر کے دکھایا۔ اس دور میں صحابہ کرام تعیشات میں نہ تھے، صحابہ کھجوریں کھا کے ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے، ایران کی بادشاہ سے ٹکرا گئے، اور دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پیچھے سے دم سے پکڑ کے کھینچتے تو گھوڑا زمین پہ بیٹھ جاتا۔ یہ جذبہ جہاد تھا، جباری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ مومن کا ترہ امتیاز پھر جھلکتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر خلفائے راشدین کے اندر ایک ایک شخص اسلام کا سپہ سالار بنا، اور عظیم جرنیل اور ان قائد اور لیڈر کے موجودگی میں پھر اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، اور پھر ہر طرف اسلام کا خوبصورت ترہ امتیاز جگمگاتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو خلافت راشدہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام کے ان بنیادی اصول کو نافذ کرنے کا وہ موقع تھا جو رب قدوس نے عملی طور پر عطا کیا۔ یاد رکھیے، اس مقام پر ہمیں مشاجرات صحابہ پہ بات نہیں کرنی چاہیے، ان کی عظمت کا ذکر کرنا یہ امت مسلمہ پہ لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ پاک ہستیاں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو اتنے خوبصورت انداز میں منتقل کیا کہ پھر آج بھی اغیار بھی انہی کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق آج بھی اپنی نظام حکومت کو چلا رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر پیچھے ہٹ گئے تو غیروں نے ان کو اپنا لیا۔ وہ جو مجلس شورا کا نظام تھا، آج بھی امریکہ کا جو سسٹم ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے، وہ اسی کے اوپر ہے۔ لیکن ہم نے جو مغربی ڈیموکریسی اپنائی، جس کی وجہ سے ہم نے خلافت کو چھوڑا، 1924 کے بعد پھر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آج یہ ساری گفتگو کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ خلافت راشدہ اور اس کے بنیادی خد و خال کو اپنانے سے امت مسلمہ پھر بلندیوں کی طرف جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری جو جماعت ہے وہ وطنیت سے نہیں جڑی ہوئی، وہ دین اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ ہمارے ہاں قومیت نہیں ہے کہ یہ افغانی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ مصری ہے۔ ہم سب کا سب ایک تعلق اگر رکھیں گے، اور وہ یہی تاثر تھا، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جب تک ہم نہیں قائم کریں گے ہم کامیاب نہیں۔ ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ خلافت راشدہ کا پیغام یہی تھا، ایک خلیفہ کے آرڈر سے پوری دنیا کے اندر نظام اسلام کا قائم ہوا۔ اس لیے گرامی کا حضرات، خلافت راشدہ خلفائے اربعہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے زمانے پر 30 سال میں یہ مکمل ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ 30 سال ہے، اس کے بعد پھر ملوکیت ہوگی، بادشاہت ہوگی۔ اب وہ بادشاہت کا نظام چل رہا ہے، لیکن امت مسلمہ پر یہ لازم ہے کہ ہم کم از کم وہ خلفائے راشدہ کے بنائے ہوئے قوانین کو اگر عملی طور پر اپنائیں تو بہت سی خوبیاں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ آج صرف ہم نے خلافت راشدہ پہ بات کی، اس کی جو پریکٹیکلی صورتیں ہیں، خصوصیات، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بھی ایک موضوع پر ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر بنو امیہ کا دور آتا ہے، 132 کے بعد پھر بنو عباس کا دور آتا ہے۔ اس طرح چلتے ہوئے یہ سارے کا سارا دور تاریخ اسلام کا خوبصورت ترہ امتیاز ہے۔ اس کو اگر میں آپ کے سامنے چند جملوں میں ذکر کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، آپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان کے 2 بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام ہے، اور حضرت حاجر علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب ہے اسرائیل، ان کی اولاد کہلاتی ہے بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین علیہ السلام، یہودا اور باقی ہیں۔ ان میں سے آگے نسل چلی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ مصر میں تھے، چلتے چلتے وہاں موسیٰ علیہ السلام، وہیں سے پھر داؤد علیہ السلام، وہیں سے سلیمان علیہ السلام، وہیں سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام، تقریباً 70,000 سے زیادہ نبی اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں عطا فرما دیے، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ہر آزمائشوں میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام نے پوری کر دکھائی۔ اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی۔ اللہ فرماتا ہے قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوگا اس کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ تو لہذا یہ جو خلافت اور جانشینی کا سلسلہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان سے تقریباً بنی اسرائیل میں سے کتنے انبیاء آئے؟ 70,000 تقریباً۔ اور ان کے آخری جو نبی تھے، رسول تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت، داؤد علیہ السلام کو زبور، اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس دی گئی۔ جبکہ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے کوئی انبیاء نہیں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ قبیلہ جرہم اور یہ مکہ میں آ کے آباد ہوئے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان کے پس منظر میں دین ابراہیمی میں آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد پیدا ہوئے۔ کتنے جی؟ 570 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے سامنے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو کا نام عبداللہ ہے، فرمایا میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، فرمایا ان کے ابو کا نام ہاشم ہے، فرمایا ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، اور حضرت عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ السلام نے ذکر فرمایا، اور یہ تقریباً 4000 سال کے بعد اللہ نے اپنے آخری محبوب اور نبی و رسول کو مبعوث کیا، جو سارے نبیوں کے سردار بن کے تشریف لائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم انالیسس کریں تو آپ جب پیدا ہوئے 6 ماہ پہلے والد کا وصال ہو چکا تھا، اور آپ کی ولادت کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، انہوں نے آپ کی پرورش کی، ان کے پھر وصال کے بعد اسی طرح آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں ان کا بھی وصال، پھر جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، یہ سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ 25 سال کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح، اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں 13 سال رکے، عمر مبارک ہو گئی 53 سال۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، 10 سال مدینہ میں گزارے، عمر مبارک ہوگی 63 سال۔ 63 سال پر آپ کا وصال ہوا 10 ہجری میں۔ اس کے بعد خلافت راشدہ ابو بکر صدیق کے 2.25 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 9 سال کچھ مہینے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 12 سال کچھ مہینے، حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کے 4 سال کچھ مہینے، آخر میں 6 مہینے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 30 سال پہ خلافت راشدہ بھی ختم ہو گئے۔ 41 ہجری سے بنو امیہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور 132 پہ آ کے بنو امیہ بھی ختم۔ 133 سے بنو عباس شروع ہوئے، پھر یہ 700 ہجری تک جاتے ہیں، پھر یہ سلسلہ چلتا گیا۔ آج اسلام ہمارے سامنے ان پاک ہستیوں کے دم قدم سے، جنہوں نے اسلام کو خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا، کتابوں میں تحریر ہوا، احادیث ہمارے پاس لکھی گئیں، آج وہ اسلام کی ساری باتیں ہمارے سامنے جیتی جاگتی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔
یہ سارا خلاصہ معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت نے ان پاک ہستیوں کو جو عظمت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد ان ہستیوں نے وہ عظمت والی چیزوں کو کما حقو ہم تک پہنچایا، اس لیے ہم ہر خلیفہ راشد پیش کرتے ہیں۔ اور خلافت راشدہ بنیاد بنی اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس لیے خلفائے راشدین کو بھی اور ان کی عظمتوں کو بھی اچھے انداز میں ذکر کرنا یہ مومن کا وطیرہ ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ پاک ہستیاں جو ہمارے آقا کے دامن سے وابستہ ہوئیں، جو ہمارے آقا کی محنت کا نتیجہ ہیں، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کے عرصہ میں ایک ایک دن کی، دو دو دن کی اور 4 دن اور مہینوں کی محنتیں اور دعاؤں کے ساتھ سرکار نے رب سے مانگ مانگ کے لیا، یا اللہ مجھے عمر دے دے، ایسے دعائیں مانگ مانگ کے لیا، اور اتنی محنت سے سرکار نے یہ ہستیاں تیار کی۔ اللہ ہمارے آقا کے تیار کردہ ان پاک صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام ان کی طرف سے ہماری طرف منتقل ہوا پروردگار دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اب